تو اس NTN کا مطلب یہ نہیں ہے کہ NTN بن گیا ہے تو اب آپ فائلر ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اسد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد جاوید آفیشیل۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے بہت سے سوالات جو آپ نے NTN بناتے ہوئے یا آپ نے چلان پے کرتے ہوئے بہت سی پرابلمز کا سامنا کیا، ان پرابلمز کے آپ نے بہت سے سوالات ریز کیے، تو اس پہ میں کوئی ویڈیو بنا نہیں سکا اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے، لہٰذا میں نے مناسب یہی سمجھا کہ میں ان سوالات کا جوابات جو ہے میں آپ کو ترتیب کے ساتھ دے دوں، تاکہ آپ کو NTN بناتے ہوئے یا ریٹرن فائل کرتے ہوئے یا جو اس کے الائڈ کام کرتے ہوئے جو بھی پرابلمز فیس کرنی پڑی ان کا حل آپ کر سکیں۔ سب سے پہلے میں اپنے کچھ جو کمنٹس آئے ہیں ان کے اندر جو پوچھے گئے سوالات ہیں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ محمد سعید خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک کویشچن کیا تھا، سر اس کا مطلب ہے کہ ہم فائلر ہو گئے ہیں، NTN بنانے کے بعد آپ فائلر نہیں ہو جاتے، NTN بنانے کے بعد آپ صرف رجسٹرڈ ہوتے ہیں FBR کے پاس۔ اچھا، جو NTN کا طریقہ کار ہم نے یہاں واضح کیا ہے، اس کے اندر ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ NTN آپ سیلریڈ انڈیویجول ہے، جو تنخواہ دار بندہ ہے وہ بنا سکتا ہے، جس بندے کا اپنا کاروبار ہے وہ بندہ اس طریقے سے اپنے NTN بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کمپنی اوپن کرنی ہے، کسی نے AOP اگر اوپن کرنی ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے متعلقہ جو دستاویزات ہیں وہ مکمل کریں اور وہ اپنے قریبی RTO کے پاس چلے جائیں، تو جب دستاویزات مکمل ہو جائیں گے تو RTO میں آپ اپنا جو ہے نا NTN بنوا سکیں گے۔ اپنے اور بہت سے جو مراحل ہیں ان کو طے کرنا ہے، اس کے بعد آپ فائلر ہوں گے۔ تو NTN بنانے کے بعد اگلا مرحلہ جس میں آپ فائلر ہوتے ہیں وہ ریٹرن کا فائل کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں بہت قریب اسی مہینے کے اندر ہی جو ہے ایک ویڈیو بناؤں گا ریٹرن فائل کرنے کے اوپر، تاکہ آپ کو اس سال کی ریٹرن کا فائل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ دوسرا کویشچن ہے فیضان محمد شیخ صاحب، ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے کہا کہ چلان کیسے پے کرنا ہے یہ بتا دیں۔ 1000 روپے کا جو چلان ہے ATL سرچارج، وہ کیسے پے کرنا ہے وہ بتا دیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ریٹرن فائل کر لی ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا جو 1000 روپے کا چلان پے کرنا ہے ATL کا، وہ بھی اس صورت میں ہے جب آپ نے بہت جلد فائلر بننا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے ابھی ٹیکس ایئر 2022 21-22 کی ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنی ہے، اور 21-22 کی ریٹرن جب آپ فائل کریں گے تو اس کے بعد آپ نے 1000 روپے کا ATL چلان پے نہیں کرنا، کیونکہ ابھی یہ ٹائم چل رہا ہے۔ اس ٹائم کے اندر اگر آپ نے ریٹرن فائل کر لی، یعنی یہ ابھی ٹائم چل رہا ہے 21-22 کا، جون 22 تک کا آپ کا جو ہے فائنینشیل ایئر مکمل ہوگا، تو اگر آپ نے اس فائنینشیل ایئر کی ریٹرن فائل کر لی ہے اور یہ ڈیو ٹائم اس کا جو ہے 31 اگست سے پہلے کر لیا، یہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو جاتا ہوتا ہے نارملی ستمبر، لاسٹ ٹائم اکتوبر تک گیا تھا، اس سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے پچھلے جو سال تھے اس میں دسمبر تک بھی ایکسٹینڈ ہوتا رہا ہے، تو یہ ٹائم ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ جو نارمل اس کی ڈیٹ ہے وہ 31 اگست ہوتی ہے، تو 31 اگست تک آپ نے اس کو جمع کروانا ہوتا ہے۔ اگر اس ٹائم کے اندر آپ نے جو آپ کا فائنینشیل ایئر کلوز ہوا ہے اس کی آپ نے ریٹرن فائل کر دی ہے، تو اب آپ کو ATL کا سرچارج جمع نہیں کروانا۔ ATL کا سرچارج جمع ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیو ٹائم کے بعد اگر ریٹرن فائل کی ہے تو ہمارا نام ATL کی لسٹ میں شامل نہیں ہوا، تو اس نام کو شامل کرنے کے لیے ہمیں 1000 روپے کا ATL کا سرچارج پے کرنا ہوتا ہے۔ یہ 1000 روپے کا جو سرچارج ہے یہ تنخواہ دار بندے کے لیے ہے۔ اگر کوئی اپنا بزنس کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی رقم مختلف ہے، اس کے لیے اس کا ریٹ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے۔ اسی طرح کمپنی کے لیے اور زیادہ ریٹ ہے۔ تو 1000 روپیہ جو ہے وہ تنخواہ دار بندے کے لیے ATL کا سرچارج پے کرنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسری چیز جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر دوں وہ یہ ہے
کہ اگر آپ نے ابھی یہ جو سال کلوز ہوا ہے اس کی ریٹرن آپ نے ڈیو ٹائم کے اندر فائل کر لی ہے، یعنی ابھی کے آج کل میں آپ نے اس کی فائل کر لی ہے ریٹرن، تو ابھی آپ کو اے ٹی ایل کے اندر آپ کا نام نہیں اپیئر ہوگا۔ آپ کا نام اگر آپ نے صرف پہلی ریٹرن فائل کی ہے لیٹسٹ والی، تو آپ کا جو نام ہے وہ 1 مارچ کو، یعنی جو مارچ آ رہا ہے اس کی پہلی تاریخ کو آپ کا اے ٹی ایل کے اندر نام شامل ہو جائے گا، اگر آپ نے مجوزہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنی ریٹرن فائل کر لی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص آج اپنی ریٹرن فائل کر چکا اور اس نے ابھی فائلر ہونا ہے، فائلر چونکہ ایک ریٹرن پہ تو فائلر ہو نہیں رہا، اس کو جا کے وہ مارچ کے اندر جا کے وہ فائلر ہوگا، تو اب بھی اگر اس نے فوراً ریٹرن اپنا فائلر ہونا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 1 سال پیچھے کی ریٹرن فائل کریں گے۔ جب 1 سال پیچھے کی ریٹرن فائل کریں گے تو اس کا چلان پے کریں گے 1000 کا اے ٹی ایل کا، کیونکہ اب آپ نے ڈیو ٹائم کے بعد ریٹرن فائل کیا ہے۔ تو پچھلے سال کی جب آپ ریٹرن فائل کریں گے تو اس کے بعد ریٹرن فائل کرنے کے بعد، یعنی ابھی ٹیکس ایئر 22 ہے، 21-22 یعنی فائنینشیل ایئر 21-22 کا جو ٹیکس ہے وہ ابھی ہم نے پے کرنا ہے، اس کا ریٹرن فائل ابھی ہم نے کرنا ہے۔ اس سے جو پچھلا سال ہے یعنی 20-21 کا، جو کہ جولائی 20 سے جون 21 تک مکمل ہوتا ہے، اگر اس کا ہم نے ریٹرن فائل کر دیا تو اب اس کے لیے اے ٹی ایل کا سرچارج پے کرنا ہے 1000 روپیہ، اور وہ بھی تنخواہ در بدلے۔ اب جب آپ نے اس کا ریٹرن فائل کر لیا 20-21 کا، اور اس کے بعد آپ نے اس کا اے ٹی ایل کا سرچارج پے کر دیا اور ساتھ میں یہ ریٹرن بھی فائل کر دی جو کہ ابھی لیٹسٹ ہے، تو آپ ودن 24 آورس جو ہے نا، آپ کا 24 گھنٹے کے اندر آپ کا جو ہے وہ اے ٹی ایل کی لسٹ میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ تو یہ پورا طریقہ کار تھا اے ٹی ایل کے اندر جو ہے نا وہ آنے کے لیے، اے ٹی ایل کے اندر نام کو شامل کرنے کے لیے۔ تو بہت سے دوستوں کے سوالات تھے کہ اگر ہم نے این ٹی این بنا لیا ہے اور 1000 روپے کا چلان پے کر لیا ہے تو کیا اب ہم فائلر ہو جائیں گے؟ تو میرے بھائی اس کا بہت سادہ سا میں نے جواب آپ کو دے دیا ہے۔ این ٹی این از اے رجسٹریشن پروسیس۔ آپ جو ہے وہ ایف بی آر کے اندر آپ کا ڈاٹا جا چکا کہ آپ ایک این ٹی این جو ہے وہ حاصل کر چکے۔ اس کے بعد اگلا پروسیس ہے آپ کا کہ آپ نے اب اپنا ریٹرن فائل کرنا ہے۔ تو فائلر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ریٹرن فائل کر چکا، فائلر کا مطلب ہی ریٹرن فائل کر چکا ہے۔ تو اب آگے ہم چلتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف۔ یہ سوالات جو تھے یہ این ٹی این بناتے ہوئے یا آپ کو چلان پے کرتے ہوئے جو پرابلمز پیش آئی ہیں، یہ سوالات ان سے متعلق ہے اور ان کے جوابات بڑے ضروری تھے۔ میں نے بہت سے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، چونکہ میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا تو میں نے کمنٹس کے اندر ہی بہت سے سوالات کے جوابات دے دیے، بہت سے سوالات رہ بھی گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، اس کے اندر بہت سے آپ کے جو پرابلمز ہیں بہت سے وہ کلیئر ہو جائیں گے، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں۔ آگے ایک کویشچن ہے فرخندہ جبین صاحبہ کا، وہ کہتی ہیں کہ موبائل نمبر اگر میرے نام پر رجسٹر نہ ہو تو ایشو ہوگا کیا؟ اچھا، موبائل نمبر اپنے نام پر رجسٹر ہونا ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے نام پہ ایک موبائل رجسٹرڈ ہے اور آپ نے ایف بی آر کے اندر وہ رجسٹریشن کے دوران وہی موبائل نمبر یوز کیا ہے اور اسی طرح ای میل بھی یوز کیا ہے جو کہ آپ کا اپنا ہے، تو کل کلاں کو اگر آپ کا پاسورڈ لاس ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اور آپ نے پاسورڈ ریکور کرنا ہے، تو جو آپ کو ایف بی آر کی طرف سے جو کوڈز ایشو ہوں گے وہ کوڈ ایک آپ کے موبائل پہ آئے گا اور دوسرا آپ کے ای میل پہ آئے گا، تو وہاں سے نکالنا آسان ہے۔ اگر آپ نے کسی اور کا موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس دے دیا تو وہ کوڈز تو وہاں چلے جائیں گے، تو آپ کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی کہ آپ نے اپنا پاسورڈ ریکور کیسے کرنا ہے، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا ایف بی آر کی طرف سے بھی یہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ کے اپنے نام پہ ہی رجسٹرڈ ہو۔ اب اس کا دوسرا فائدہ بھی یہ ہوگا، جب آپ کے نام پہ رجسٹرڈ موبائل ہی آپ یوز کر رہی ہیں تو اس کا ٹیکس بھی آپ جو فائل اس کے اوپر، جب ظاہر ہے موبائل کا جو ٹیکس آپ پے کرتے ہیں موبائل کی یوزیج کے اوپر، اس کو بھی آپ جو ہے ایڈجسٹ کروا سکیں گے اپنے ریٹرن کے اگینسٹ، تو اس لیے ضروری ہے۔ ہاں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے نام پہ رجسٹرڈ نہیں ہے موبائل یا ای میل تو آپ اس کو جو ہے نا وہ لنک نہیں کر سکتے، آپ لنک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔
इसी तरह का एक मिलता जुलता क्वेश्चन था कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो वो कौन सा मोबाइल नंबर जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो मोबाइल नंबर वो पाकिस्तान में ही किसी का दे दें और पाकिस्तान में अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर का दे दें जिसका अभी जो है ना वो रिटर्न फाइल नहीं हुआ, क्योंकि एक मोबाइल नंबर एक ही रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो है ना वो यूज़ हो सकेगा। तो आप पाकिस्तान में ही कोई नंबर जो है वो दे दें और उनको बता दें कि आपको कोड्स इशू होंगे और वो कोड्स जो है ना आपने NTN के वक्त वहाँ पर जो FBR की वेबसाइट है वहाँ पर आयरस के ऊपर आपने देने होते हैं, ताकि वो कंफर्म कर सकें कि ये मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड करवाया है या ये ईमेल जो आपको करवाया है ये आपके अपनी एक्सेस के अंदर है, ताकि कल कल को कोई भी किसी किस्म की क्रॉसपॉन्डेंस हो तो वो इन्हीं मोबाइल और ईमेल के ऊपर आ जाए आपको। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पासवर्ड रिसीव ना हो तो क्या करें। देखिए, पासवर्ड अगर आपको रिसीव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन का जो डाटा है वो FBR के पोर्टल के ऊपर अभी सबमिट ही नहीं हुआ। अगर सबमिट हुआ है तो वो अभी इन ट्रांजिट या इंटरनेट की वजह से या लेट रिप्लाई करने की वजह से वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। उसको आप दोबारा करें, NTN के प्रोसेस को आप दोबारा करेंगे तो वो आपको आ जाएगा। अगर आपने दोबारा करने की कोशिश की और वो आपको कहता है कि जी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, आपको पासवर्ड भी आया है, आपने शायद मोबाइल नंबर गलत दे दिया है या पासवर्ड गलत दे दिया है, अपना ईमेल गलत दे दिया है, जिसकी वजह से वो पासवर्ड जो है वो कहीं और चला गया है। तो उसके लिए आप फिर दोबारा ये कोशिश करें कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप कोशिश करें कि उसको आप पासवर्ड जो है उसका रीसेट करने की कोशिश करें। पासवर्ड रीसेट जब करेंगे तो आपको वो हिंट देगा, जब आपको ईमेल एड्रेस आप देंगे या मोबाइल नंबर देंगे तो आपको वो हिंट देगा। अगर वो गलत हुआ तो वो आपको हिंट देगा, उस हिंट से आपने देखना है कि ये मोबाइल नंबर कौन सा यूज़ हो चुका या ईमेल एड्रेस कौन सा यूज़ हो चुका। तो ये जो है ना ज़रूरी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। अगर किसी को फाइलर बनाना हो, ये फरहान खान पठान साहब है हमारे दोस्त, वो कह रहे हैं कि सर अगर किसी को फ़ाइल बनाना हो तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करना ना आए तो वो फिर कहाँ जाए। आसान सा हल है। अगर आप ऑनलाइन अपना NTN नहीं बना सकते, किसी दोस्त से भी आप जो है ना वो हेल्प नहीं ले पा रहे, तो आपको फिर इनकम टैक्स के RTO में जाना होगा। इनकम टैक्स का आपके इलाके का जो RTO है, रीजनल टैक्स ऑफिस, आपको वहाँ जाना होगा। वहाँ काउंटर बना हुआ है और उस काउंटर पे आपकी हेल्प के लिए लोग बैठे हुए हैं, वो आपको आपका NTN बना देंगे। अगर फ़ाइल करना नहीं, रिटर्न फाइल करनी नहीं आती तो किसी हद तक वो आपको रिटर्न भी फाइल करके दे देंगे, लेकिन कोशिश करें कि रिटर्न आप खुद ही फाइल करें। NTN वगैरह अगर आपने बनवाना है तो वो आप वहाँ से जाके बनवा सकते हैं। अरशद अब्बास साहब हैं, इन्होंने पूछा था कि ओवरसीज़ कौन सा मोबाइल नंबर यूज़ करें। इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। मैंने कहा कि वो घर अपनी फैमिली का ही किसी का मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। वो शख्स जिसका मोबाइल अभी FBR में यूज़ ना हुआ हो तो वो ये किया जा सकता है, या फिर अपना ही एक मोबाइल जो अपना नंबर जो घर पे आपके नाम पे रजिस्टर्ड है वो भी दे सकते हैं उसके अंदर। अहमद खान साहब ने पूछा भाईजान NTN नंबर पेंशनर रिटेनर रिटायर्ड पर्सन का भी बन जाता है क्या। जी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। NTN बन जाता है, पेंशनर का भी, रिटायर्ड पर्सन का भी इसी तरह से बनता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। तो इंडिविजुअल की कैटेगरी का NTN कार्ड बनाने का तरीका यही है। हमारे एक और दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैंने रिटर्न जो अकाउंट था वो मैंने नवंबर 2021 को बनाया, तो कौन से साल की रिटर्न फाइल करनी होगी। देखिए, NTN जब बन जाता है तो उसके बाद बहुत से लोग NTN बनवा कर तो उसके अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह से होती है। एक तो ये है कि जो भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी मौजूदा जो गुजरा है, जो क्लोज़ हुआ है 30 जून को, जो भी आपका साल क्लोज़ हुआ है उसकी रिटर्न आपने फाइल करनी ही करनी है। लेकिन अगर आपको कमिश्नर, जब आप अपना आयरस पे लॉगिन होंगे, जो कि हमने NTN बनाने के बाद आपका पासवर्ड आ गया, उसके बाद आपने आयरस पे लॉगिन होना है। तो लॉगिन जब हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इनबॉक्स उसका आपको व्यू होगा। इनबॉक्स के अंदर आपको जो नोटिस वगैरह आपको कमिश्नर की तरफ से आएंगे, FBR की तरफ से आएंगे, उनका साल देखना वो किस साल के जो है ना वो नोटिस हैं। तो वो नोटिस को कंप्लाई करना ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अगर कोई नोटिस नहीं आता तो एटलीस्ट आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न जो है वो फाइल करना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी मेरा घर अपना नहीं है, मैं टेक्सटाइल
میں جاب کرتا ہوں، ان کا نام احسان صاحب ہے، جاب کرتا ہوں، میں فائلر بننا چاہتا ہوں، تو میں کیسے فارم فل کروں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ بھی انڈیویجول ہیں، ٹھیک ہے، بزنس انڈیویجول نہیں ہے، یہ بھی تنخواہ لے رہے ہیں۔ اگر کسی ٹیکسٹائل میں جاب کر رہے ہیں تو جاب جہاں بھی کر رہے ہیں وہ امپلائی ہیں، تو امپلائی جو ہے وہ سیلریڈ انڈیویجول میں آتا ہے یا تنخواہ دار طبقے کی اس لسٹ میں آتا ہے، تو ان کے لیے NTN بنانے کا طریقہ کار یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا NTN بنا سکیں گے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا ایک کویشچن ہے کہ اگر کوئی شخص ان امپلائڈ ہو، بے روزگار ہو، تو اس کا کیا کریں؟ دیکھیں، اگین NTN بن گیا، NTN بننے کے وقت تک آپ نے بالکل یہ بتانا نہیں ہے کہ میں اپنا ذاتی بزنس کرتا ہوں یا میں تنخواہ دار ہوں۔ یہ تو آپ نے جس وقت یہ NTN بن گیا اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل اپڈیٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو پروفائل میں جب آپ اپڈیٹ کرتے ہیں اس میں آپ بتاتے ہیں کہ میں تنخواہ دار ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی بزنس ہے، پھر اس کے حساب سے آپ کریڈنشیل جو ہے نا اپنے اس میں انٹر کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اس کے نیچے ہی میں نے نا ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دیا ہے، اس لنک کے اندر آپ کو اپنی پروفائل اپڈیٹ کرنے کا طریقہ، چلان پے کرنے کا، جو 1000 کا جو چلان ہے وہ کہاں سے کس طرح سے پے کرنا ہے، وہ آپ کا NTN فائنڈ کرنے کا طریقہ کہ آپ NTN بن چکا ہے کہ نہیں، تو یہ 3 جو لنک ہے نا میں نے ڈسکرپشن میں جو ہے نا وہ ڈال دی ہیں، آپ اس کو جو ہے نا وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے اوپر اس طرح سے کام بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو باقاعدہ ان کے اوپر موجود ہے، تو اگر آپ بالکل تنخواہ دار نہیں ہیں، آپ کہیں بھی کام نہیں کرتے، تو پھر بھی آپ ریٹرن اپنی فائل کر سکتے ہیں، تو وہ نل کی ریٹرن ہوگی، 0 کی ریٹرن ہوگی، تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے ہوتے ہیں ایسٹس، کہ آپ کے نام پہ جو ایسٹس ہیں وہ آپ نے انٹر کرنے ہوتے ہیں۔ اگر پچھلے کئی سالوں سے آپ کے نام کے اوپر کوئی پلاٹ ہے، گاڑی ہے یا کوئی زمین ہے آپ کے نام پہ، تو جب آپ اپنی پہلی ریٹرن فائل کرنی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنے ایسٹس کو ریکارڈ کرنا ہے کہ یہ پچھلے سالوں سے میرے ساتھ کیری فارورڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے نا، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ بھی انشاءاللہ میں آپ کو جب ریٹرن فائل کریں گے تو اس وقت بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دوں گا۔ یہ جو میرے ابھی کے جو یہ ویڈیو ہے اس کو آپ نے لازماً سننا ہے، اس میں بہت ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ویئر از NTN نمبر؟ ایک کویشچن ہو رہا ہے ہمارے چکرال اسٹوڈیو سے، تو جی NTN نمبر فائنڈ کرنے کا طریقہ میں آپ کو ابھی ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو NTN آپ کا آ جائے گا، اس کا سارا طریقہ کار موجود ہے کہ جی NTN فائنڈ کیسے کرنا ہے۔ آگے ولی خان کاکڑ صاحب ہیں ہمارے ایک دوست، انہوں نے کہا ہے کہ سر نو ریکارڈ ایگزسٹ آ رہا ہے، تو جی نو ریکارڈ ایگزسٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب رجسٹریشن نہیں ہوئی، آپ دوبارہ NTN کا پروسیس کریں۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں جو کہ بزنس سے آئی تھنک سو جن کا تعلق کارز اینڈ مارکیٹنگ کے نام سے ان کا پروفائل ہے۔ پروفائل کا کویشچن یہ ہے کہ پروفائل اپڈیٹ کرنے کے لیے اٹیچمنٹ میں تیسرا آپشن یوٹیلیٹی بلز سبمٹ کرنے کا ہوتا ہے، اگر پراپرٹی اور یوٹیلیٹی بلز دونوں میرے نام پر نہیں ہیں تو میں وہاں کیا سبمٹ کروں؟ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی جگہ پر اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے وہ شاپ آپ کے نام پر ہو، کرائے پہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو جو کرائے کی ہے، جب آپ نے اپنی رجسٹریشن کے اندر یہ بتا دیا کہ میری پراپرٹی جو ہے یہ کرائے کی ہے اور آپ کی اپنی نہیں ہے، تو اسی لحاظ سے آپ کا جو ہے آپ کا بجلی کا بل ہوگا، جو آپ کا گیس کا بل ہوگا، یہ یوٹیلیٹی کے جتنے بھی بلز ہیں وہ بھی آپ کے نام پہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے اپنی شاپ کا جو ہے نا وہ یہ ڈیٹا ڈالنا ہے جس شاپ پہ آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں وہ آپ کے نام پہ بھی ہوں، بس اپنے شاپ کا جو ہے نا وہ ایڈریس دینا ہے اس کے اندر۔ آگے چلتے ہیں، 2 کویشچن اور ہیں جو بڑے ضروری ہے۔ سسٹم شوز یو آر ناٹ انرولڈ ٹو دا سسٹم۔ اچھا، یہ جو ہے یہ پرابلمز آ رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کئی عرصہ پہلے 2012-13 میں شاید اس کے قریب جو ہے نا ان کی رجسٹریشن ہو چکی تھی FBR میں، کچھ تھوڑا بہت ڈیٹا ان کا جو ہے نا FBR کے پاس چلا گیا تھا، تو FBR کے پاس جب یہ ڈیٹا چلا گیا تو وہ مکمل ڈیٹا نہیں تھا۔ اگر وہ مکمل ڈیٹا ہوتا تو پھر آپ آسانی سے اپنی رجسٹریشن کر لیں۔ اس صورت میں آپ کو فائنڈ کرنا ہے ہاؤ ٹو انرول ان دا FBR، ٹھیک ہے۔ FBR میں انرول کیسے ہونا، تو وہ ایک فارم آ جائے گا، اس فارم کے اوپر آپ تھوڑا سا ڈیٹا دیں گے۔ اگر آپ کو یہ انرولمنٹ کرنی نہیں آتی تو میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں گا۔
اگر اس فارم کے اوپر ڈاٹا انٹر کرنے کے باوجود آپ انرول نہیں ہوتے تو آپ کو RTO جانا پڑے گا. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. یہ اب زیادہ نہیں ہے لیکن بہت کم لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ابھی بھی آ رہی ہے. اگلا کویشچن ہے کیوریس حدیث جو ایک پروفائل ہے وہاں سے ہے. اف آئی میک دا NTN ڈو آئی بیکم اے فائلر اینڈ نیڈ ٹو کمپلیٹ دا پروفائل ایز ویل آئی ایم این انمپلائڈ پرسن ایٹ دا مومنٹ. تو اس کے آنسر میں نے سارے دے دیے ہیں آپ اس کے اندر. یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں بہت سے کویشچنوں کا جو نا املگمیشن ہے یہ تو کمبینیشن ہے. تو اس کا آنسر میں دے چکا ہوں. تو آج کی ویڈیو یہاں تک کہ اس کا اختتام کرتے ہیں. میری آپ دوستوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو بہت ہی جو ہے نا دھیان سے سنیے گا. باقی سبسکرائب کرنا یا لائک کرنا یا شیئر کرنا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کر دیں گے سبسکرائب تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا, کسی اور کا فائدہ ہو جائے گا. اس کو شیئر کریں گے تو بہت سے دوسرے لوگ بھی جو ہے یہ والا جو مشکل ترین کام ہے ہمارے ملک میں اب بن چکا ہے کہ جی اپنا NTN کیسے بنائیں اور ریٹرن فائل کیسے کریں. تو میری ایک کوشش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس پروسیس کو خود سے کریں اور آپ لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کو سیکھیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی ریٹرن کو خود فائل کر سکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے ہمارا اس کی طرف جو سفر ہے وہ آسانی سے جو ہے نا وہ مکمل ہو سکے گا. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو پاکستانی جو ہے ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو. تو ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف یہ جو ریٹرن فائلنگ ہے نا یہ ایک قدم ہے, پہلا قدم ہے. آپ نے اس کو بالکل اٹھانا, بالکل پریشان نہیں ہونا کہ جی میں تو تنخواہ دار نہیں ہوں, میں کیوں ریٹرن فائل کروں, اور اگر میری تنخواہ کم ہے تو میں ریٹرن فائل کیوں کروں, مجھے تو ٹیکس دینا پڑے گا. تو یہ یاد رکھ لیجئے گا ٹیکس کی ایگزیمپشنز ہیں, ٹیکس کا ایک تھریش ہولڈ ہے. اس سے اگر زیادہ انکم ہوتی ہے تو پھر آپ کو ٹیکس دینا ہے, اور نارملی آپ اپنی زندگی میں ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. ریٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ٹیکسز دیے ہیں, یہ جو انکم ارن کی ہے اس کو آپ نے اس کا کلیم بنا کر بھیجنا ہے FBR کی طرف کہ جی میری طرف اتنا ٹیکس بنتا تھا میں نے یہ پے کر دیا, یا آپ کی طرف میرا ٹیکس بن رہا ہے یہ اب آپ مجھے دے دیں, یا میری طرف یہ ٹیکس بنا ہے وہ میں نے ابھی آپ کا پے کر دیا یا مجھ سے کٹ گیا. تو یہ ایک قسم کا کلیم فارم ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی میں نے اپنے ملک کو اتنا ٹیکس دیا ہے. تو جن کی کوئی انکم ہی نہیں ہے تو وہ تو نیل کی ریٹرن فائل کر دیں گے, بھائی ہماری کوئی انکم ہی نہیں ہے تو ہم نے کوئی ٹیکس دینا ہی نہیں ہے آپ کو. تو ریٹرن فائل کرنا یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے, اور ذمہ دار شہری کے طور پہ آپ نے اس ریٹرن کو ضرور فائل کرنا ہے. اس میں گھبرانا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ریٹرن فائل کر دی تو مر جاؤں گا, کچھ بھی نہیں ہوتا جی, مریں گے نہیں آپ بالکل بھی. آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اپنا ایک فرض ادا کر رہے ہیں اور وہ آپ نے کرنا ہے. پاکستان کو بچانا ہے, ہم نے مل کے بچانا ہے. آپ اس سوچ سے آگے نکلیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کا بھلا ہوگا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.